الرحمن الرحیم۔ آج ہم 3 چیزوں کو ذکر کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ رب کائنات نے سورہ ابراہیم کے اندر ایک دن کا ذکر فرمایا، جس دن زمین جو ہے وہ غیر زمین کے ساتھ تبدیل ہو جائے گی۔ ایک تو اس دن کی تفصیل ہم بیان کریں گے، دوسرا ہم جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، جو اللہ کے ذکر سے، اس کے ذکر کے لطف سے لبریز ہونے والے ہیں، ان کا مقام ذکر کریں گے۔ اور تیسرا ہم آج نماز کی جو شرائط ہیں ان کو بیان کریں گے۔ تو سورہ ابراہیم کے اندر دن کے بارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، وہ ایسا عظیم دن ہوگا جب زمین کو غیر زمین سے بدل دیا جائے گا۔ کیا مطلب کہ زمین غیر زمین سے بدلے گی؟ اس کی تقریباً 3 تفسیریں آتی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ زمین جو ہے، ایک تو یہ ہوگا کہ وہ چاندی بن جائے گی، اور سماوات، اور آسمان بدل جائے گا غیر آسمان سے، اور وہ سونا بن جائے گا۔ دوسری تعریف یہ ہے، معنی یہ ہے اس تبدیلی کا کہ زمین روٹی بن جائے گی، اور آسمان جو ہے یہ جو ہے یہ آگ بن جائے گا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس دن مومن روٹی کھائیں گے زمین والے، اور جو منافق کافر بے دین ہوں گے، معذب ہوں گے، وہ آسمان کی آگ کو کھائیں گے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آسمان جو ہے وہ جب اس صورت میں آ جائے گا، یعنی ایک دوسرے کی نوعیت جو بدل جائے گی، تو کتنا وہ عظیم دن ہوگا، کتنا خوفناک دن ہوگا، وہ ہیبت والا دن ہوگا، وہ خوفناک دن ہوگا جس میں تبدیلی آئے گی۔ اور وہ دن ایسا ہوگا جس دن قبروں سے جو فرشتے ہیں، انسان ہیں، وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے نکلیں گے۔ تو خدا فرماتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض، وہ ایسا ہیبت ناک دن جس دن بدل جائے گی زمین غیر زمین سے، اور آسمان غیر آسمان سے۔ وبارزوا للہ الواحد القہار، یہ وہ رب کائنات کی ذات تبدیلی لائے گی جو ایک ہے اور بڑا غالب حکمت والا ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن مجرموں کو دیکھے گا، یومئذ، اس دن، مقرنین فی الاصفاد، وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے قبروں سے نکلیں گے۔ سرابیلہم من قطران، ان کے جو کرتے ہوں گے نا، وہ بدبودار قسم کے کیمیکل سے وہ لپٹے ہوں گے، جو بدبودار ہوگا، اور آگ ان کو پھر فور جلائے گی، اور جتنی ان کو جلائے گی اتنی ان سے بدبو کا اظہار ہوگا۔ وَتَغْشِي وُجُوهُهُمُ النَّارُ، ان کے چہرے جو ہیں مجرموں کے، وہ دوزخ میں کی آگ میں لپٹے ہوں گے۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ، یہ کیوں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک نفس کو اس کی جزا دے گا۔ دنیا میں جو کرتب کسی نے کیا ہوگا، جو ظلم کیا ہوگا، اس کی وہ جزا اللہ تعالیٰ کے طور پر جزا کر اس کو اللہ تعالیٰ جزا پیش فرمائے گا۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، یہ اللہ تعالیٰ جزا دے گا ہر ایک نفس کو، اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تو مشو مغرور بر علم خدا، اے ظالم لوگو، اللہ کے علم سے، اللہ کے صبر سے تم مغرور مت ہو جانا، مغرور مت ہو جانا۔ دیر گیرد سخت گیرد مرترا، وہ دیر سے پکڑتا ہے لیکن ایسی مثال سے پکڑتا ہے
کہ جس کو پکڑتا ہے فرعون جیسوں کو ان کی لاش کو عبرت کا سامان بنا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ حکمرانوں کے لیے، یہ جرنیلوں کے لیے، ہر ایک چیز کے لیے بڑا عبرت کا باعث ہے اللہ رب العزت کا یہ فرمان جو ہے۔ اور خدا فرماتا ہے اس کے برکت جو لوگ اچھے اعمال کریں گے، اچھی زندگی گزاریں گے، تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا والوں جو ایک مرتبہ بھی میرا نام لے گا نا دنیا کے اندر بھول کر بھی، تو میں اللہ فرمائے گا اپنے حبیب کو جاؤ محبوب دوزخ سے اس شخص کو بھی نکال لو جو ایک مرتبہ دنیا کے اندر بھول کر میرا نام لے بیٹھا ہے۔ اللہ کے محبوب جائیں گے جو ایک مرتبہ اللہ کا نام لینے والے تھے دوزخ سے نکال کر ان کو بھی جنت الفردوس کے اندر داخل فرما دیں گے۔ بڑی مشہور بات ہے نا، ایک شخص تھا، اس کا ایک محبوب تھا، محبوبہ تھی، وہ ساری رات محبوبہ کو صنم کہتے ہیں، یا سانامو یا سانامو یا سانامو گزار دیتا ہے۔ ایک رات کو پچھلی رات یا وقت آیا یا سانم کر رہا تھا، اس کی زبان سے یا سامدو نکل جاتا ہے۔ جب یا سامدو نکلا غیب سے آواز آئی عبدی لبیک، صنم کا معنی تو بت ہے نا، تو سمد اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ جب یوں ہی اسے یا سامدو کہا تو غیب سے آواز آئی عبدی لبیک، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ فرشتوں نے کہا الہی وہ تو اپنے محبوبہ کو یاد کر رہا ہے، بھول سے نکل گیا نام اس کی زبان سے۔ تو خدا فرماتا ہے فرشتوں تم نے سنا نہیں، اس کی زبان سے نام نکلا ہے، چاہے بھول کر نکلا ہے، وہ نام کس کا ہے؟ میرا ہی نام ہے نا، چاہے بھول کر بھی نام نکلا ہے تم گواہ ہو جاؤ، میں اس کی تمام خطاؤں کو معاف فرما کر جنت الفردوس میں داخل فرما دیا۔ اللہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے، سبحان اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا اور نماز کو شرائط ہیں۔ پہلی شرط نماز کی یہ ہے کہ جسم کا پاک ہونا، انسان کا جسم جو ہے نا گندگی سے، نجاست سے، جنب سے پاک ہونا چاہیے، مرد ہو عورت ہو، اس کو پاکی کے لیے غسل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے 3 فرض ہیں، ایک ہے کلی کرنا، دوسرا ہے ناک میں پانی کا چڑھانا اچھی طرح، اور تیسرا پورے جسم کو گندگی سمیت ہر قسم کو 3 مرتبہ دھو دینا۔ یہ اس غسل کے فرض ہیں۔ یہ کرے گا تو وہ پاک صاف ہو جائے گا۔ عورت کی مینڈیاں جو ہیں اس کو کھول لینا چاہیے، جب باقی کا مسئلہ ہو کھول کر اس کو بھی تر